الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظیم. خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. اور یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے. عطا ہے جو مجھے جتنا بھرم سارا خدا کا ہے. میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی. خیالوں سے مکانوں تک وہم سارا خدا کا ہے. محترم و معزز علماء کرام، قابل قدر مہمانان اعظام، میری مائیں بہنیں اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس رشک فلک بزم اور نورانی محفل میں جوق در جوق تشریف لانا اور ہماری اس حقیر سی دعوت پر اپنی تمام تر اہم اور ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر اس محفل کی رونق میں اضافہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں. معزز سامعین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں. روز بروز مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہر چہار سو زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں اور نئی نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں. ان سب کا بس واحد علاج مکاتب دینیہ کا قیام ہے جو بقائے اسلام اور تحفظ ایمان کا ضامن ہے. سامعین ذی وقار، ہماری نئی نسل کے بچے ہی ملت کے رجال کار اور معمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذہنی و اخلاقی نشو و نما اسلامی طرز پر ہونا از حد ضروری ہے، اور ان کے لیے ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا لابدی ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو. چنانچہ آج کا ہمارا یہ اجلاس انہی مکاتب دینیہ کی افادیت و اہمیت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے طلبہ عزیز نو بنو پروگرام پیش کریں گے اور علماء کرام کے پرمغز خطابات ہوں گے. اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب، ناظم مدرسۃ البلاغ چھاؤں، اور اس کے مقرر خصوصی ہیں حضرت مولانا انور داؤدی صاحب، جو انشاءاللہ کچھ ہی سمے میں آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. حضرات گرامی، چونکہ وقت بہت تنگ ہے، اس لیے مزید سمع خراشی کے بجائے اب ہم باضابطہ اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں. تو لیجئے اپنی اس بابرکت اور نورانی محفل کا آغاز اس مقدس کتاب کی تلاوت سے کرتے ہیں جس نے صرف اور صرف 23 سال کی ایک قلیل مدت میں 4 دانگ عالم میں انقلاب برپا کر دیا. جی ہاں دوستوں، وہ قرآن جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے. وہ قرآن جو سراپا نور ہے، رحمت ہے، برکت ہے، پلاتا ہے جو اپنے عاشقوں کو جام عرفانی. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. میں توحید کی جس سے ہوئی دنیا میں ارزانی.
اخوت کا سبق جس نے پڑھایا سارے عالم کو، اخوت کا سبق جس نے پڑھایا سارے عالم کو، غلاموں کو عطا جس نے کیا ہے تاج سلطانی۔ تو آئیے اسی مقدس کتاب کی تلاوت سے ہم اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں عزیزم محمد راحل سلمہ کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری اس محفل کا آغاز فرمائیں اور ہمارے سامعین کے قلوب کو تازگی بخشیں۔ محمد راحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو ترقیات سے نوازے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔